بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل. لام یقیناً، قد اس کو ایک طرح سے پاسٹ میں لے جاتا ہے کہ ہم نے لیا، اخذنا ہم نے لیا، میثاق میثاق یہ نسب میں ہے اور بنی اسرائیل بھی نسب میں ہے، یعنی دو اس کے مفعول ہوتے ہیں ایک طرح سے۔ ہم نے میثاق لیا بنی اسرائیل سے۔ کیا میثاق لیا؟ ظاہر شریعت، جیسے اللہ تعالیٰ نے ہم سے بھی میثاق لیا کہ ہم اللہ کی شریعت کو پوری طرح فالو کریں گے، اس پر قائم رہیں گے۔ وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رُسُلًا، اور ہم نے بھیجے ان کی طرف رسول۔ رسول کی جمع ہے رسل، ہم نے ان کی طرف بھیجے بہت سے رسول۔ تو یہ بنی اسرائیل کی ساری ڈیٹیل ڈسکشن سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے، میثاق گزر چکا ہے، کس طرح کوہ طور کے اوپر جا کر ان کے اوپر بلند کر دیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ یہ جو تمہیں کتاب دی جا رہی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑو، اس کو یاد کرو، اس کو غور سے سنو۔ کلما جاءہم رسول، کلما جب جاءہم آئے ان کے پاس، رسول کوئی رسول، بما بھی ساتھ، ما جو اس کے ساتھ، جو لا تہوا انفسہم، لا تہوا، ہوا کا تو مطلب ہو گیا کسی چیز کی طرف جھکنا، کسی چیز کو پسند کرنا۔ اس سے پھر اردو میں بھی ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، ہوائے نفس، دل کی خواہش۔ ان کے نفسوں نے پسند نہ کیا، یہ فعل ہے تہوا۔ یہوا اس نے پسند کیا، تہوا اس مؤنث نے پسند کیا، اور آگے کیونکہ یہ ٹوٹی پھوٹی جمع آ رہی ہے پلس فاعل سے پہلے فعل آ گئے، اس لیے یہ مؤنث کا استعمال ہوا ہے۔ فاعل سے پہلے جب فعل آتا ہے تو وہ واحد ہوتا ہے اور مذکر مؤنث کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لا تہوا انفسہم، جس کو نہ پسند کیا ان کے نفسوں نے، یعنی کوئی رسول ایسی بات لے کے آیا جو ان کی خواہش نفس کے خلاف ہوئی، تو انہوں نے کیا کیا؟ فریقاً کذبوا۔ اب یہاں پہ بھی غور کرنے والی چیز ہے، ویسے ہوگا فریقن کذبوا تو ہم کہیں گے کہ فریق ہے جس نے جھوٹ بولا ہو، میں بھی اس طرح کا ترجمہ شاید ہو سکتا ہو۔ یہاں ایکچولی اس کے اوپر ہے نصب، اس کا مطلب ہے کہ یہ مفعول ہے کذبوا کا، اور کذبوا ہے پلورل، تو انہوں نے جھٹلا دیا ایک فریق کو، یعنی کچھ کو، ان رسولوں میں سے، نبیوں میں سے کچھ کو انہوں نے جھٹلا دیا۔ اور یہاں رسول سے بنیادی مراد ہے پیغمبر۔ رسول قرآن شریف میں دو لحاظ سے استعمال ہوتا ہے، ایک استعمال ہوتا ہے نبی سے علیحدہ ہو کر، تو وہاں پر مراد ہوتا ہے رسول، جیسے حضرت عیسیٰ رسول تھے، حضرت موسیٰ رسول تھے، وہ انبیاء جن کو رسالت کا منصب بھی ساتھ میں دیا گیا۔ اور کہیں جگہوں پہ صرف بھیجے ہوئے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے پیغمبر۔ تو پیغمبروں کے ایک گروہ کو، یعنی کچھ پیغمبروں کو تو انہوں نے جھٹلا دیا، وہ فریقین یقتلون، اور کچھ پیغمبروں کو وہ قتل کرتے رہتے تھے۔ تو یہ ان کا طریقہ کار تھا۔ اس میں جو غور کرنے والی چیز ہے کہ جب آپ خواہش نفس کے پیچھے پڑتے ہیں، وہاں سے سارے پرابلم شروع ہوتے ہیں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے عیسائی ہوں، چاہے مسلمان ہوں، چاہے کوئی اور مذہب کے ماننے والے ہوں۔ اس چیز میں ڈفرینشیٹ کرنا کہ یہ چیز اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے رسولوں نے لا کر ہمیں پہنچائی ہے، ہم اس کو فالو کریں یا اپنی خواہش نفس کو فالو کریں۔ یہ خواہش نفس ہوتی ہے جو بدعتوں میں کنورٹ ہوتی ہے، انسان کی کوئی پرسنل پریفرنس ہوتی ہے، اس کو وہ دین کا نام دینا شروع کر دیتا ہے، یا اس کو اپنا لیتا ہے اور ایونچولی وہ دین میں کنورٹ ہو جاتا ہے، وہ بدعت جو بن جاتی ہے۔ اور یہی خواہش نفس ہے جو شرک میں بھی چلی جاتی ہے، جیسے عیسائیوں کے معاملے میں، اور وہ آگے اب اس کی تفصیل آ رہی ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مان لیا، اچھی بات ہے، مان لیا، ماننے کے بعد آپ ان کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ہم باقی قوموں سے ممتاز ہوں، ہم باقی قوموں سے بہتر ہوں۔ اور باقی قوموں سے بہتر ہونے کا ایک آسان طریقہ یہ تھا کہ وہ کہیں جی کہ ہمارا رسول جو ہے وہ باقی رسولوں سے بہتر ہے، جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا کہ مجھے کسی نبی کے اوپر فضیلت مت دینا۔
لیکن ہمارا جو لیڈر ہوتا ہے، ہمارا کوئی پیر ہوتا ہے، کوئی ایون ہم اپنے صحابہ کو بھی، ہمارے اندر ایک ٹیمپٹیشن ہوتی ہے کہ ہم ان کو اس طرح ثابت کریں کہ وہ باقی انبیاء کے صحابیوں سے، حواریوں سے بہتر تھے، اور اپنے پیغمبر کے متعلق بھی ہوتا ہے۔ تو عیسائیوں نے بھی یہ سوچا کہ اگر ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں گے کہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جو ہم تو گواہی دیتے ہیں، اور الحمدللہ کم از کم زبان سے تو یہی گواہی سب دیتے ہیں کہ اشہد ان محمدن عبدہ و رسول، تو اللہ کے بندے اور رسول تو اور بہت سارے ہیں۔ تو انہوں نے پھر اپنے رسول کو بڑھا کر خدا کے رتبے پر فائز کر دیا اور ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور اب وہ کنفیوژن میں پھنس گئے، بیکاز بائبل تو بھری ہوئی تھی، خاص طور سے جو پہلی 3 انجیلیں ہیں، جو مرکس، متی، میتھیو اور لوکا، جو لیوک کی انجیل ہے، یہ ان میں تو توحید ہی بھری ہوئی ہے، اور ان میں تو کوئی دور دور تک آپ ڈھونڈ کے نہیں نکال سکتے کہ کہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی میں شریک سمجھا گیا ہو۔ تو وہاں پر جب یہ بھی، اس کا بھی ذکر آگے آئے گا کہ ہوا یہ کہ حضرت عیسیٰ کے جو حواری تھے، ان میں سے جتنے حواری تھے وہ تو خیر صحیح مذہب پر قائم تھے۔ ایک شخص تھا پال، جو حضرت عیسیٰ کا حواری نہیں تھا بلکہ دشمن تھا، اور ان کے خلاف سازشیں کرتا تھا، اور اس نے بہت سارے ایسے مسیحیوں کو، جو یعنی بیسیکلی تو یہودی تھے سارے، جو حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئے، ان کو پرسیکیوٹ بھی کروایا۔ تو وہ بعد میں اس نے یہ عقیدہ ایجاد کیا حضرت عیسیٰ کے خدا ہونے کا۔ تو اب لیکن جو عام عیسائی تھے، ان کو یہ فائدہ ہوا کہ ان کے اندر جو خواہش تھی کہ ہمارا رسول جو ہے باقیوں سے برتر ہو، تو اس کو انہوں نے فالو کرتے ہوئے پھر اس کے عقیدے کو فوراً قبولیت مل گئی۔ تو یہ کانسیپٹ یہ سمجھنا چاہیے کہ یہاں پہ یہ بیسک ہے، یہ شروع اب بات اوریجنلی تو یہودیوں کی ہو رہی ہے، کہ یہودیوں کے بعد جب ایسے نبی آئے جن کو ان کے نفس نے پسند نہ کیا، اور جنہوں نے ایسی باتیں کی جو ان کی خواہشات کے خلاف تھیں، چاہے ان کی بدعات کے اوپر جو انہوں نے بدعتیں گھڑی ہوئی تھی، چاہے وہ جو پیسہ کماتے تھے اللہ کا کلام بیچ کر، اس کے اوپر تنقید کی، اور اس کی بھی ڈیٹیل انشاءاللہ ہم مزید ڈسکس کرتے ہیں۔ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ۔ ہم نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا اور ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے، جب جب آیا ان کے پاس کوئی رسول ایسی بات لے کر جو ان کی خواہش کے خلاف تھی، جس کو ناپسند کیا ان کے نفسوں نے، تو ایک گروہ کی انہوں نے تکذیب کی اور ایک گروہ کو وہ قتل کرتے رہے۔ وَحَسِبُوا، اور انہوں نے گمان کیا، یہ حسیبو حساب والا ہی ہے، حسیبہ یا حسبو، اس کا مطلب حساب رکھنا بھی ہوتا ہے۔ حساب کیسے رکھتے ہیں؟ جب حساب رکھتے ہیں تو آپ کچھ سوچتے ہیں، تو بیسیکلی خیال رکھنا، سوچنا، گمان کرنا۔ اور انہوں نے یہ گمان کیا، اللہ، اللہ ہے جی ان پلس لا، اس کو جب اکٹھا کر دیں گے تو پھر یہ اللہ بن جاتا ہے، ان کے لا نہیں، کہ نہ تکونو ہوگا، یکونو کا مطلب ہوتا ہے نا ویسے ہوگا، کن فیکون، کن ہو جا، فیکون پس وہ ہو گیا، تو یکونو تھا ہو گیا وہ، تکونو ہے ہو گئی وہ مؤنث، پھر یہ پیچھے کیونکہ اللہ آ رہا ہے تو پھر یہ اس پر نصب آ گئی، کہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگی، فتنتن، فتنہ، فتنہ کا بنیادی مطلب ہوتا ہے آزمائش، تو فتنہ نہیں ہوگا مطلب یہ کہ فتنے کا جو رزلٹ ہے وہ نہیں ہوگا۔ آزمائش اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کی، جو لوگ اس آزمائش پہ پورے نہیں اتریں گے ان کو سزا ملے گی، اور بنیادی طور پر آخرت میں ملے گی، لیکن دنیا میں بھی ملتی ہے۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا نہیں ملے گی، ہم اس آزمائش میں جب فیل ہوں گے تو ہمیں سزا نہیں ملے گی۔ کیوں انہوں نے سوچا؟ شاید اس لیے سوچا کہ انہوں نے انبیاء کو جھٹلا دیا، انہوں نے انبیاء کو قتل بھی کرتے رہے، تو انہوں نے سوچا کہ بھائی ہمیں تو کچھ نہیں ہوا، تو پھر ہمیں کو سزا ملے گی نہیں، اور پھر ان کو سزا ملی۔
اور اپیرنٹلی اس آیت میں جو ذکر ہو رہا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے کچھ 600 سال پہلے ایک علاقہ ہے، اس کو کہتے ہیں اشور یا اسور، اس کا بادشاہ تھا، وہ یروشلم پہ کئی دفعہ حملہ اور ہوا. یعنی اس سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام گزر چکے تھے، بیت المقدس بن چکا تھا، جو ہیکل سلیمانی تھا، ایک عظیم الشان وہ بلڈنگ تھی اور تہذیب تھی، اور اس کا بھی ذکر جو ہے وہ قرآن شریف میں آتا ہے. تو اب وہ موجود تھی، اور اس کے بعد یہودی اپنی حرکتوں میں مبتلا ہو گئے، انہوں نے دین میں تبدیلیاں کر لی، انہوں نے دین پر عمل کرنا چھوڑ دیا، اور ان کے جو علماء اور فقہا تھے انہوں نے کئی چور رستے نکال لیے دین کی روح پر عمل نہ کرنے کے. تو اللہ تعالیٰ ان کے اندر نبی بھیجتے رہے، وہ نبیوں کو بھی جھٹلاتے رہے، ان کو قتل کرتے رہے. تو پھر ایک سٹیج آئی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی ہوا کہ یہ اشور کا بادشاہ ہے، یہ کوئی 7-8 سال یروشلم پر حملے کرتا رہا، اور اس نے پھر مسجد اقصی اس زمانے میں تباہ ہو گئی، اور سارے بنی اسرائیل کو لے کر بابل چلا گیا. تو یہ وہ ہے فَأَمُوا وَصَمُّوا، اور تم اندھے ہو گئے اور تم بہرے ہو گئے. تو تم اندھے بہرے بن گئے، یعنی نبی آئے، نبیوں نے ان کی حرکتوں کی طرف توجہ دلائی، انہیں نصیحت کی، وہ اندھے بہرے بن گئے، انہوں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا، الٹا ان یہی کام کرتے رہے کہ ان کو جھٹلاتے رہے یا قتل کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا رہا. تو انہوں نے اس ڈھیل کو ایک لائسنس سمجھا کہ ہاں جی ٹھیک ہے، پھر ہم جو بھی کر رہے ہیں ہم کرتے رہیں. اور وہ فخریہ کارنامہ پیش کرتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی کرتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد تو اتنے زبردست تھے کہ وہ تو نبیوں کو قتل کر دیتے. تو اس کی ان کو سخت سزا ملی، اور وہ ملیا میٹ ہو گئے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے، بلکہ تقریباً 600 سال پہلے کی بات. اس کے بعد یہ ایک کتاب ہے بلکہ نہیمیہ، اس میں چیپٹر 9 میں انہوں نے اس کی ڈیٹیل آتی ہے کہ یہ یہودی سارے اکٹھے ہوئے اور انہوں نے رو رو کے اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگی، اور اس میں بڑے زبردست الفاظ استعمال ہوتے ہیں کہ اللہ کی تعریفیں بیان کی، اس نے جو انبیاء بھیجے وہ احسان بیان کیا، اور اس کے بعد انہوں نے اللہ سے معافیاں مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. ثم تاب اللہ علیہم، پھر اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، پھر اللہ تعالیٰ نے تم پہ نظر کرم کی. یہ تابہ کا بھی فعل آپ ذہن میں رکھیں، تابہ علا جو ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا، اس کا مطلب ہوتا ہے توبہ قبول کرنا. بندے کی طرف سے جب استعمال ہوتا ہے تو پھر ہوتا ہے تابہ الہ، فتوبوا الی اللہ، تو رجوع کرو اللہ کی طرف، تو پلٹو اللہ کی طرف، توبہ کرو اللہ کی طرف. تو بندہ جب اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اللہ سے رجوع کرتا ہے، تو اپنی غلطیوں، اپنی گناہوں، اپنی تقصیروں کی معافی مانگتا ہے. اور اللہ جب بندے کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہ اس کے اوپر مہربانی فرماتا ہے، اس لیے یہاں اللہ کا صلاح ہے. ثم، پھر، اچھا پھر دوبارہ یہ ہوا، امو و سمو کثیر منہم، اندھے ہو گئے، بہرے ہو گئے ان میں سے اکثر. یعنی جب اللہ تعالیٰ نے وہاں بچا لیا، ان کو دوبارہ اقتدار آ گیا، وہ پھر آباد ہو گئے. اور یہ ایک فارس کا بادشاہ تھا جو اشوریوں سے جیت گیا، کوئی تقریباً یہ 70 سال جو ہے نا یہ خوار ہوتے رہے. اس کے بعد وہ واپس یہودیوں کو اجازت مل گئی، واپس مسجد بھی تعمیر ہو گئی. تو یہ پھر انہوں نے اسی کام کے اوپر چل پڑے، اور پھر یہ اسی کام پر چل بھی پڑے. پھر دوبارہ ان کو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو ان کی شان میں بھی گستاخیاں کی، ان کو قتل کرنے کی کوشش کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تقریباً 70 میں ایک بابل کا بادشاہ تھا بخت نظر، وہ آیا اور اس نے بالکل اس کو ملیا میٹ کر دیا یروشلم کو. اور اس کے بعد انہوں نے توبہ بھی نہیں کی، توبہ بھی نہیں کی. اور اپیرنٹلی اب ان کا وہ اندھے بہرے والا فیز ہی چلا آ رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تب بھی یہی فیز تھا. تو واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالی دیکھتا ہے، خوب اچھی طرح دیکھتا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں. تو یہ اگر اندھے بہرے بن گئے اور انہوں نے اپنی حرکتیں جاری رکھی تو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس سے فرق نہیں پڑتا، دنیا کے اندر ایک انسان برے کام کر لیتا ہے عارضی طور پہ، جیسے آج کل وہ کر رہے ہیں، اور اگر انہوں نے فلسطین پہ قبضہ کیا ہوا ہے، وہ ظلم بھی کر رہے ہیں، اور ان کے پاس اپیرنٹلی
دنیا کی سپورٹ بھی ہے، پیسے بھی ہیں، اٹ ڈز ناٹ میک اینی ڈفرنس، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ کانسیپٹ بنیاد ہے انسان کے صحیح راستے پہ چلنے کی۔ جب بھی ہم زندگی میں دیکھیں فلاں شخص ہے وہ رشوت لیتا ہے، ظلم کرتا ہے، اور ظاہراً ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ بڑا اچھا جا رہا ہے، تو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ اگر کسی نے مثلا ہم سے زیادتی کی ہے اور اس کی پکڑ نہیں ہوئی ہے فوری طور پہ، ایون دین یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اگر اللہ دیکھ رہا ہے تو اگر ہم سے زیادتی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس زیادتی کا انصاف بھی عطا فرمائے گا، اس پر اجر بھی دے گا اگر ہم صبر سے ہمت سے اس ذاتی کو مقابلہ کریں گے، جو اپنی استطاعت ہے اس کے مطابق اس کو سامنے کھڑے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس کی سزا بھی دے گا۔ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور انہوں نے گمان کیا کہ ان کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی، ان کو اس آزمائش کا کوئی انجام نہیں پہنچے گا، پس وہ اندھے بہرے بن گئے، پھر اللہ نے ان پر رحمت کی نظر کی، پھر ان میں سے بہت سے اندھے بہرے بن گئے، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، هو المسیح ابن مریم، اللہ تو یہی مسیح ابن مریم ہے۔ یعنی عیسائیوں کے اندر جو اللہ کی خدائی میں شرکت انہوں نے کی، جو شرک کیا، وہ دو طرح کا شرک ہے۔ اس آیت میں پہلی طرح والا شرک آ رہا ہے، یہ ہم نے پیچھے بھی ڈسکس کیا تھا، جس کو کہتے ہیں حلول، انکارنیشن، کہ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فارم میں دنیا میں اتر آیا ہے۔ یہ عقیدہ ہے حلول کا، انکارنیشن کا۔ ہندوؤں کے اندر بیسیکلی یہ عقیدے ہیں، ان کے ہاں بھی جو ان کے بہت سارے سینٹس تھے یا جو بھی ان کی دیو مالائی کہانیاں ہیں، اس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اوتار ازیوم کیے ہوئے ہیں کہ وہ اوتار یا اوتار جو ہیں وہ دنیا میں آتے ہیں، خدا خود وہ انسانی شکل میں آتا ہے اور پھر دنیا کا انتظام کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے۔ تو مسیحیوں نے ایک تو یہ عقیدہ گھڑا کہ اللہ تعالیٰ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر نعوذ باللہ حلول کر گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہوں نے یہ عقیدہ گھڑا، ڈیفینیٹلی انہوں نے کفر کیا۔ وقال المسیح، اور مسیح نے تو یہ کہا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، وہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ساری زندگی یہی کہتے رہے کہ اللہ کی عبادت کرو، وہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، تم کسی اور کی عبادت کیسے کر سکتے ہو؟ اور حضرت عیسیٰ کی زندگی میں اس طرح کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، حضرت عیسیٰ کے فوراً بعد یہ کانسیپٹ نہیں تھا۔ یہ تو جب ان کا دشمن ایک سینٹ پال جو بعد میں سینٹ بن گیا، اس نے جو عقیدہ گھڑا، ان سب نے اس کو پھر فالو کرنا شروع کر دیا۔ انہو من یشرک باللہ، یہ انہو میں جو ہو ہوتی ہے نا، اکثر یہ اس کا مطلب نہیں ہوتا، اس کو پھر کہتے ہیں ضمیر شان، اور مطلب اگر یہاں کرنا بھی چاہے تو یہ ہو بھی سکتا ہے کہ وہ، کہ انہو بے شک وہ، من یشرک باللہ جو شریک ٹھہراتا ہے اللہ کے ساتھ، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اللہ نے حرام کر دی ہے، یہ قد سے نا یہ والا مفہوم آ جاتا، کر دی ہے اس کے اوپر جنت، ومأواہ، اور اس کا ٹھکانہ۔ آوا یا ابھی کا مطلب ہوتا ہے کہیں ٹھکانہ اختیار کرنا، کہیں پناہ لینا، تو مأوا جو ہے پھر یہ اس میں ظرف ہے ٹھکانہ لینے کی جگہ، ٹھہرنے کی جگہ، پناہ گاہ، تو اس کا ٹھکانہ النار، آگ ہے۔ شرک کرنا اتنا سیریس offense ہے کہ سادہ الفاظ یہی ہے کہ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا، اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے، اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ یہ شرک چاہے عیسائی کر رہے ہوں، اور یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ عیسائیوں کے لیے ویسے مشرکین کا لفظ قرآن شریف میں استعمال نہیں ہوتا۔ عیسائیوں کا جب ذکر ہوتا ہے تو اہل کتاب کے نام سے ہی ہوتا ہے یا نصارہ کے نام سے ہوتا ہے۔ جو بت پرست تھے ان کے لیے قرآن شریف میں مشرکین کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ ان کا شرک وہ والا شرک نہیں ہے، یہ اس شرک میں کنفیوز ہیں۔ یہ کہتے ہیں یہ کہ ہے اللہ ایک ہی،
یعنی یہ اللہ کو ایک سے زیادہ نہیں مانتے، کہتے ہیں اللہ ایک ہی لیکن وہ تین ہے اور تین میں ایک ہے اور ایک میں تین ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، اور نہیں ہے ظالموں کا من انصار کوئی بھی مددگار، یعنی ظالموں کے لیے مددگاروں میں سے کوئی نہیں، کوئی بھی ان ظالموں کی مدد نہیں کر سکے گا۔ اگر کوئی شرک کرتا ہے اور ساتھ یہ اسیوم کرتا ہے کہ ہم جو شرک کر رہے ہیں، جس کو ہم خدا کا شریک ٹھہرا رہے ہیں، وہ ہماری مدد کرے گا، وہ ہمیں وہاں بچا لے گا، وہ ہماری بخشش کر دے گا، تو ایسا نہیں ہوگا، ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ خدا تو یہی ہے عیسیٰ ابن مریم، مسیح ابن مریم، اور کہا مسیح نے اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ بے شک جو کوئی اللہ کا شریک ٹھہرائے گا تو حرام کر دیا اللہ نے اس کے اوپر جنت، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ان ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نا کہ عبادت کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، یہ آج بھی بائبل میں جو اتنی تحریف ہو گئی ہے اس میں بھی کلیئرلی موجود ہے جگہ جگہ، خاص طور سے شروع کی 3 بائبل میں۔ ایک مثلا یہ میتھیو کی انجیل میں نا ایک وہ بتاتے ہیں کہ جی کو شیطان نے آگے حضرت عیسیٰ کا امتحان لینا چاہا یا حضرت عیسیٰ کو آزمائش میں ڈالنا چاہا، تو اب یہ واقعہ صحیح ہے کہ نہیں ہے کہ ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ بائبل کے اندر بہت ساری چیزیں جھوٹ موٹ کی ڈالی گئی ہیں، لیکن کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ جو میتھیو کی خاص طور سے انجیل ہے بڑی انٹرسٹنگ ہے ویسے پڑھنے کے لیے آپ سے، تو اس نے جا کے دنیا کی سارے ممالک دکھائے، شان و شوکت دکھائے اور کہا کہ مجھے سجدہ کر دینا تو میں تجھے، تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ دفع ہو جا، رب اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ اور یہ اور کئی جگہوں کہ حضرت عیسیٰ کا منسوب جو کلام ہے جہاں پہ حضرت عیسیٰ نے خود کوئی الفاظ ادا کیے ہیں، آج پوری بائبل دیکھ لیں کہیں یہ نہیں لکھا ہوگا کہ میری عبادت کرو۔ جب حضرت عیسیٰ سے ایسوسیٹڈ الفاظ ہوں گے تو اس میں آج بھی تحریف شدہ بائبل میں بھی یہی ہے کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو۔ اتنی سمپل سادہ چیز ہے ان کی کتابوں میں موجود ہے، لیکن پرابلم کیا ہے؟ پرابلم وہی ہے جو سب ادیان میں ہوتی ہے، جو ان کے بائبل کے جاننے والے ہیں ان کے مفادات اس کے ساتھ منسلک ہیں، اس کانسیپٹ کے ساتھ، اس لیے وہ اپنی عوام کو ایک سٹوری سنا کر اور عوام کو مطمئن بھی رکھتے ہیں، کیونکہ جب عوام کو آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے خود اپنے بیٹے کو قربان کر دیا تاکہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے، تو عوام خوش ہو جاتے ہیں کہ لو جی اگر ہم اس عقیدے کو تسلیم کر لیں تو نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو گیا، اور تو وہ طریقہ ہے نہیں۔ جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جب جنت سے نکلے تو کہتے ہیں وہ جو اوریجنل سن تھا اس گناہ کے ساتھ ہر انسان پیدا ہوتا ہے، اور اس گناہ کا ہر انسان پیدا ہوتا ہے، اس کا کوئی کفارہ تو ہو نہیں سکتا تھا، تو پھر خدا نے خود فیصلہ کیا کہ اپنے خون سے اس کا کفارہ دے، تو وہ خود جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں اپنے بیٹے کو اس نے بھیج دیا، جو ہے وہ خدا خود ہی، اور وہ 3 بھی ہیں اور وہ 3 میں ایک بھی ہیں، وہ علیحدہ علیحدہ نہیں ہے، اور اس نے اپنی جان دے دی تاکہ ساری امت کا کفارہ ہو جائے۔ آپ نے صرف یہ مان لینا اس بات کو کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے اور عیسیٰ نے جان دی ہمارے کفارے خاطر، تو اب آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اب آپ نے جنت میں تو جانا ہی جانا ہے، ہاں نیک عمل اچھے کر لو گے تو چلو تمہیں وہاں پہ اونچا درجہ مل جائے گا۔ تو جو کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تعلیم دی تھی جو انجیل میں ابھی بھی موجود ہے، وہ اس کو انہوں نے بالکل مٹی میں ڈال دیا، اور دین ایکچولی ان کے ہاں رہ ہی نہیں گیا، اس کے اندر احکام ختم ہو گئے بالکل۔ تو عوام کو یہ بہت چیز فیسینیٹ کرتی ہے کہ یار ایک یہ چیز ایکسیپٹ کر لیں اب ہم جنتی ہو گئے۔ یہی چیز یہودیوں میں بھی تھی، انہوں نے جنتی ہونے کا دوسرا طریقہ سوچا ہوا تھا کہ ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، ہم تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، تو ہم کیونکہ چہیتے ہیں ہم نے جنت میں ہی جانا ہے۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کرسی ڈال کے جہنم کے باہر بیٹھے ہوئیں گے کہ غلطی سے بھی کوئی یہودی ادھر نہ آ جائے، اگر وہ آ رہا ہوگا تو اس کو وہاں سے وہ فوراً نکال کے جنت میں بھیج دیں گے۔ یہی چیز ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی خواہش پیدا ہوتی ہے
ہمیں بھی کوئی مل جائے، کوئی ایسے بزرگ مل جائیں جن کے پاس جائے اور وہ کہیں اچھا جی بچہ تو میرا مرید ہو گیا ہے، اور وہ پھر جب قبر میں جائیں گے اور فرشتے حساب لینے آئیں گے تو وہ بزرگ جلدی جلدی آ جائیں گے اور آ کے فرشتوں سے کہیں گے کہ یہ تو میرا مرید تھا، اس کو تم نے کچھ نہیں کہنا۔ اور اگر وہ فرشتے کہیں گے کہ نہیں ہم نے اس کو سزا دینی ہے یا ہم اس کو جہنم کی طرف لے کے جانا ہے، تو وہ ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا شروع کر دیں گے، کشتی کرنی شروع کر دیں گے، اور فرشتے بےچارے ہار جائیں گے نعوذ باللہ، اور وہ روتے روتے اللہ کے پاس جائیں گے اور اللہ کہیں گے اچھا یار اگر وہ کہہ رہے تو پھر مان لو۔ یہ کانسیپٹ ہمارے یہاں بھی، کیونکہ اس سے آسانی کتنی ہو جاتی ہے، آپ جو مرضی کرتے رہیں، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، دنیا اچھی طرح انجوائے کریں، اس کے بعد جہاں آخرت میں جائیں اور سیدھا جنت میں چلے جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے فلاں بزرگ کو پکڑ لیا، کیونکہ آپ آخری رسول کی امت میں سے ہیں، کیونکہ آپ جو بھی ایسے عمل کرتے تھے جو دین میں ہو یا نہ ہو، لیکن اس سے ہمارا کوئی امیجنری ہستی جو ہے وہ خوش ہو جاتی تھی کہ فلاں کام کیا تو فلاں کے نام کی نیاز دے دی، یہ کر دیا، فلاں کر دیا۔ اصل یہی کانسیپٹ ہے جو پیچھے شروع سے بات ہوئی تھی کہ انسان اپنی خواہش نفس کو فالو کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کی شریعت، اللہ کا دین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث اور قرآن ہمیں ایکچولی منع کرتی ہے کہ نہیں بھائی آپ نے خواہش نفس کے پیچھے نہیں چلنا۔ تو عوام جو ہے وہ کتاب پڑھتے نہیں، وہ قرآن نہیں پڑھتے، وہ حدیث نہیں پڑھتے۔ علماء نے ان کو سمجھایا ہے برِ صغیر کی حد تک کہ بھائی تم نے پڑھنا بھی نہیں ہے ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے، تمہیں عربی نہیں آتی، اس کے لیے پہلے 15-16 علوم حاصل کرو، اس کے بعد تم پڑھ سکو گے۔ اور جو علماء ہیں وہ پھر جو بات انہوں نے صحیح کرنی ہوتی ہے، یا اگر ہم یہاں اس وقت عیسائیوں کی بات کریں یا یہودیوں کی بات کریں، تو عیسائیوں کو تو اچھی طرح پتا ہے، بائبل میں تو لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بات نہیں کر سکتے۔ اب وہ کیوں انہوں نے عقیدہ گھڑا ہوا ہے؟ یہ عقیدہ جو اوریجنل انجیلیں ان میں موجود نہیں ہے، اسپیشلی جو شروع کی 3 انجیلوں میں تو بالکل دور دور تک نہیں ہے، تو وہ کیوں اس کو مانتے ہیں یا لوگوں کیوں نہیں بتاتے کہ نہ، کیونکہ پھر ان کے مفادات اس سے وابستہ ہوتے ہیں۔ یہی چیز یہودیوں میں تھی، یہی چیز انفارچونیٹلی مسلمانوں میں بھی ہے۔ اچھا یہ انہوں نے سوال پوچھے جی کہ میری کرسمس کرسچنز کو اگر ہم کہتے ہیں تو اس کے مطلب بتا دیں۔ ذاکر نائک صاحب نے اس کو ایکسپلین کیا جی آپ اس کو میری کرسمس کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا بیٹا پیدا ہونا آپ کو مبارک ہو، حالانکہ اس کا مطلب یہ ایکچولی نہیں ہے۔ میری کرسمس تو ایک انگریزی کا سادہ لفظ ہے، اس کا مطلب ہے کہ کرسمس مبارک ہو۔ ان کا ایک تہوار ہے، اس کا نام کرسمس ہے، مبارک ہو۔ وہ تہوار کیا ہے؟ وہ آپ ہمارے تو ایکچولی فیکٹری کے اندر بہت سارے کرسچن کام کرتے ہیں، اور وہ جب کرسمس کرتے ہیں تو وہ اس میں گانے بھی گاتے ہیں، ہیپی برتھ ڈے جیسس۔ تو آپ ان سے پوچھ رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے، وہ سب آپ کو یہ بتائیں گے اس کا مطلب ہے کہ اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول تو ہم بھی مانتے ہیں، تو وہ پیدا تو ہوئے تھے، ظاہر سی بات ہے دنیا میں آئے تو تھے کسی دن، اور دو وہ 25 دسمبر کا دن نہیں ہوگا، کوئی اور دن ہوگا، بٹ انہوں نے 25 دسمبر کا دن بنا دیا اور اس میں خوشی مناتے ہیں۔ تو آپ ان کو اگر اس چیز کی خوشی منانے پہ مبارک دیتے ہیں تو ٹیکنیکلی اسپیکنگ یہ ایک بدعت ہے، اور یہ ویسے ہی بدعت ہے جیسے میلاد منانا۔ تو اگر آپ کوئی کسی کو کہتے ہیں عید میلاد النبی مبارک یا میلاد النبی مبارک، تو یہ ہم کہتے ہیں بدعت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رواج نہیں ڈالا کہ حضور کی پیدائش میں مبارکیں دی جائیں۔ اگر کوئی اس پہ خوش ہو رہا ہے انڈیویجولی تو اس میں حرج نہیں ہے، اور وہاں پہ بھی ایسے یہی مسئلہ ہے کہ 12 ربیع الاول کے اوپر اتھینٹسٹی نہیں ہے کہ حضور اس وقت پیدا ہوا تھے، کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو نہ حدیث کے راوی تھے نہ مسلمان تھے، وہ تو بالکل ہی ویگ سی انفارمیشن ہے۔ ابھی آپ آج سے 100 سال پیچھے چلے جائیں تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کسی انسان کی ایگزیکٹ تاریخ پیدائش کیا ہے۔ اپنے آپ والدین کا اگر چیک کریں گے نا تو انہوں نے شناختی کارڈ میں اندازے سے ڈیٹ لکھائی ہوتی ہے اکثر میں، آج بھی جو یعنی والدین جو آج سے تقریباً 70-80-90 سال پہلے پیدا ہوئے، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے اس وقت ایگزیکٹلی کیا تاریخ تھی وہ نہیں پتہ لگتی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے وہ پتہ نہیں، تو وہ تو ایک چیز ہوگی۔ دوسری چیز ہے فرض کریں وہ ڈیٹ ٹھیک بھی ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا رواج نہیں ڈالا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کا رواج نہیں ڈالا کہ میری سالگرہ مناؤ۔ تو آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک بدعت ہے، بس اتنا ہی کہہ سکتے ہیں، اس سے اوپر تو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی دن پیدا ہوئے اور کسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کی کوئی خوشی منا رہا ہے اس کو مبارکباد دے دی، تو اس میں شرک کیسے آ گیا؟ یا تو ہم یہ الفاظ کہیں یا کرسمس کی ٹرانسلیشن میں لکھا ہو، کرسمس بنا ہی اس سے ہو کہ جو مثال کے طور پہ جو ہم یہ استعمال کرتے ہیں نا لفظ اے ڈی، ہم اس کو اردو میں تو عیسوی کہہ لیتے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، اے ڈی وہ کوئی لیٹن ٹائپ لفظ ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گاڈ کا دل،
आफ्टर गॉड, इस तरह करके कोई उसका मीनिंग बनता है। तो उसमें तो कोई कह सकता है कि इसके तो मतलब के अंदर ये चीज शामिल है। क्रिसमस के अंदर तो ऐसी कोई शामिल ही नहीं। जो उसकी मीनिंग है उसमें तो कहीं दूर दूर तक हदीस है कि अल्लाह का बेटे होने के अलावा, एटलीस्ट मुझे नहीं पता, या तो किसी डिक्शनरी में अगर हो तो वो फिर वो जाकिर नाइक साहब ने तो नहीं बताया। लकद कफर अल्लज़ीना क़ालू, अब ये दूसरा उनका अकीदा है जो तस्लीस का अकीदा है। पहले इनकारनेशन का था, ये ट्रिनिटी का है कि कुफर किया यकीनन उन लोगों ने जिन्होंने कहा इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला सालिसु सलासा, ये है मुरक्कब इजाफी, सालिसु सलासातिन। मुरक्कब इजाफी में हमें मालूम है कि जो पहला पार्ट है उसके ऊपर तनवीन खत्म हो जाती है और अलिफ लाम नहीं आता, और जो दूसरा पार्ट है वो जर में चला जाता है, ये रूल है। तो ये मुरक्कब इजाफी है, वो 3 का तीसरा है। यानी उन्होंने ये कहा कि अल्लाह ताला तो 3 में से एक है, और शुरू में इन्होंने 3 जब बनाए तो इन्होंने हज़रत मरियम को, अल्लाह ताला को और हज़रत ईसा को, इन तीनों को खुदा बना दिया, नऊज़ बिल्लाह। बाद में समहाउ इनको लगा कि हज़रत मरियम को खुदा बनाना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, तो फिर उनको निकाल के ना इन्होंने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को बना लिया। तो आजकल जो उनकी खुदाई मशहूर है या तसलीस का जो अकीदा मशहूर है, उसके अंदर 3 खुदा जो उन्होंने बनाए हैं, वो उन्होंने गॉड द फादर, गॉड द सन एंड द होली गोस्ट, ये 3 बनाए हुए। तो उन्होंने ये बात की तो ये भी कुफ्र है। वमा मिन इलाहिन, और नहीं है कोई इलाह, इल्ला इलाहुन वाहिद, सिवाय एक खुदा के। कोई खुदा नहीं है, कोई माबूद नहीं है एक माबूद के सिवा, एक इलाह के सिवा। और इसके अंदर भी अब ये कंफ्यूजन है कि जब इन्होंने जो कुछ बनाया उसके बाद दे वर एक्सट्रीमली कंफ्यूज्ड कि अब बाइबल में तो बार बार एक खुदा की इबादत करो, जैसे मैंने पीछे, तो फिर उन्होंने कहा जी वो खुदा एक ही है लेकिन उसके 3 परतों हैं। और बस इसके अंदर उन्होंने कंफ्यूजिंग सा अकीदा बना लिया जिसकी कोई लॉजिक और सेंस नहीं बनती। वा और इल्लम, इन अगर लम यंतहू, लम यंतहू, ये उर्दू में भी एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं इंतहा। तो नहा यनहा, इसका मतलब होता है किसी को रोकना, नहा उसने रोका। और इससे जो बाब इफ्तियाल बनता है, और बाब इफ्तियाल आमतौर पे ऐसा करता है कि ऐसे वर्ब को जिसे ऑब्जेक्ट चाहिए होता है चेंज कर देता है ऐसे वर्ब में जिसे ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता। यानी वो वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट चाहिए होता है उसको कहते हैं मुतअद्दी। मिसाल के तौर पे उसने मारा, उसने मारा को अगर कहेंगे तो आगे आपको एक ऑब्जेक्ट चाहिए किसको मारा। लेकिन अगर हम कहें कि वो बैठा, तो वो जो बैठा है इसमें अब आपको कोई मफूल नहीं चाहिए, कोई ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, इसको कहते हैं फेले लाजिम। तो आमतौर पे बाब इख्तियाल क्या करता है कि ये मुतअद्दी को लाजिम में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी नहा उसने रोका किसी को, जाहिर सी बात है, और इंतहा है वो रुक गया, तो इसमें फिर आपको मफूल नहीं चाहिए। और इससे बनेगा यंतही, वो रुकता है, वो बाद आता है, और ये मज़ारे हो गया, इसका प्लूरल बनेगा यंतहूना, वो बाद आते हैं, वो इंतहा करते हैं, एक्चुअली वो खत्म कर देते हैं, वो बाद आ जाते हैं। तो जब लम लगेगा तो फिर ये नून खत्म हो जाएगी, तो लम यंतहू, वो बाज नहीं आए, प्लस ये माजी में ले जाता है। तो इन आया, वो इन फिर मुस्तकबिल में ले जाता है, वो इल्लम यंतहू, और अगर वो बाज ना आए, अम्मा, अम्मा है अन प्लस मा, उससे जो यकूलूना, जो वो कहते हैं। यानी ये जो वो बात कहते हैं कि अल्लाह जो है वो 3 का तीसरा है, अगर वो इससे बात नहीं आएंगे, लयमस्सन्नल्लज़ीना कफरू मिनहुम अज़ाबुन अलीम, तो यकीनन मस करेगा, छुएगा, अल्लज़ीना, उन लोगों को जिन्होंने कुफ्र किया, मिनहुम, उनमें से। यानी उनमें से एक तो सारे लोग उस वक्त एटलीस्ट ये बात नहीं करते थे जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, उस वक्त उनमें एक फिरका था। आज भी ईसाइयों में कुछ फिरके हैं जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा नहीं मानते। आज भी वो यही कहते हैं कि नहीं, बाइबल से कहीं साबित नहीं होता, खास तौर से उस बाइबल से जो पॉल से पहले की है। यानी पॉल से पहले वालों से एसोसिएट की जाती है, पहले की है कि ये मतलब बाइबल लिखी तो बाद में ही गई थी। तो उनमें से जिन्होंने कुफ्र किया, अजाबुन अलीम, उनको दर्दनाक अजाब पहुंचेगा, लाजिमन, जरूर, बिल जरूर। लकद कफर अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह सालिसु सलासा,
وما من الہ الا الہ واحد وان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب علیم۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تین کا تیسرا ہے اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے ایک معبود کے، اور اگر وہ باز نہ آئے اس چیز سے جو یہ کہہ رہے ہیں، ان باتوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں، تو یقیناً پکڑے گا ان میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ایک دردناک عذاب۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ۔ افلا جب آتا ہے تو عام طور پہ ہم فے کا وہ لفظ پہلے کر لیتے ہیں، تو کیونکہ پیچھے بات ہوئی کہ ان میں سے وہ لوگ جو اس کفر پہ قائم رہیں گے اگر اس سے باز نہیں آئیں گے، تو یہ اس میں ایک ایکسیپشن رکھی گئی ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو کفر کر ہی نہیں رہے، پلس ایسے بھی ہوں گے جو کفر سے باز آ جائیں گے۔ تو افلا یتوبون، پس کیوں نہیں وہ توبہ کرتے، کیوں نہیں وہ رجوع کرتے الی اللہ، اللہ کی طرف، ویستغفرون، اور اس سے معافی مانگتے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا اور مہربان ہے۔ اس کے اندر بھی دیکھیں کتنا بڑا میسج ہے کہ ایک انسان شرک میں مبتلا ہے، اس قدر بری بات کرتا ہے کہ اللہ تو تین کا تیسرا ہے، تین خدا ہے ان میں سے ایک اللہ ہے، اللہ تعالیٰ وہاں پہ ہی فرماتے ہیں کہ توبہ کر لو، معافی مانگ لو، تو امید ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ جہاں ادھر بھی دروازہ بند نہیں ہو سکتا کہ جو دل چاہتا ہے کرو، تمہارے اوپر جہنم کا دروازہ بند ہے اور جنت کا دروازہ بھی بند نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ نے دونوں دروازے کھلے ہوئے۔ انسان کی زندگی جو ہے وہ جہنم کے خوف سے، اللہ کی ناراضی سے خوف سے، اور جنت کی امید اور اللہ کی رضا کی امید کے درمیان میں گزرتی ہے۔ نہ آپ نا امید ہو سکتے ہیں، نہ آپ نہ ڈر ہو سکتے ہیں۔ شرک جیسے برے غلیظ گناہ کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو کیوں نہیں توبہ کر لیتے، کیوں نہیں معافی مانگ لیتے، کر کے تو دیکھو، اللہ تعالیٰ معافی دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ رحمت کرنے والا ہے۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور الرحیم، تو کیوں نہیں وہ رجوع کرتے اللہ کی طرف اور کیوں نہیں اس سے مغفرت طلب کرتے، اور اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا اور مہربان ہے۔ مل مسیح ابن مریم، یہاں ماں کے تین مطلب ہوتے ہیں، کیا نہیں، جو کانٹیکٹ سے پتہ لگتا ہے کہ یہاں اس کا مطلب ہے نہیں، خاص طور سے جب آگے آ رہا ہوتا ہے اللہ، جب اللہ آ جائے تو اس سے جو ماں کا مطلب ہے وہ تقریباً جس کو ہم کہتے ہیں حصر کا مطلب آ جاتا ہے، یعنی اس کے اندر یہ میننگ ہو جاتا ہے اونلی، بس، صرف۔ مل مسیح ابن مریم، نہیں ہے مسیح ابن مریم الا رسول، مگر ایک رسول۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صحیح مقام ہے، آپ اللہ کے جلیل القدر رسول ہیں، مگر آپ رسول ہی ہیں، اور سب رسولوں کا یہی مقام ہے کہ رسول کا درجہ، اور انبیاء میں بھی جو چنے ہوئے ہوتے ہیں وہ رسول ہوتے ہیں نا، تو انسانیت کے اندر سب سے بڑا درجہ جو اللہ نے کسی بھی انسان کو دیا وہ رسول کا درجہ ہے، لیکن اتنا ہی ہے، اس سے بڑھ کر نہیں ہے، شریک کوئی نہیں ہے اللہ کی خدائی کے اندر۔ یا ایک چیز آپ نوٹس کریں گے، اکثر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، چاہے عیسیٰ کے لفظ سے آئے یا مسیح کے لفظ سے آئے، تو اس کے ساتھ ابن مریم ضرور آتا ہے۔ یہ ایک طرح سے بار بار اس کی ریمائنڈر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معجزانہ طور پر والد کے بغیر پیدا ہوئے تھے، ادروائز صرف مسیح آتا یا ابن مریم نہ آتا، پھر اگر والد ہوتے تو ان کا نام آتا، لیکن خیر وہ قرآن میں ہی پھر اس کو بیان کیا گیا کہ والد کے بغیر کیسے پیدا ہوئے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، خلا کا مطلب ہوتا ہے گزر جانا، یعنی خے، لام اور واو اس کا روٹ ہوتا ہے خلا یخلو، تو گزر چکے، من قبل ہی، اس سے پہلے، اور رسول بہت سے رسول، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو رسول تھے، بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک مزاج تھا، کردار تھا، عاجزی تھی، دعوت دیتے تھے، اللہ کے بندے تھے، بندگی میں ایکسیپشنل تھے، تو ایسے اور بہت سارے رسول تھے۔ اور ایک رسول ہونے کی وجہ سے وہ خدا نہیں بن جاتے، چاہے پیدائش معجزانہ ہوئی ہو، چاہے اللہ تعالیٰ نے ویسے معجزے عطا کیے ہوں، مردوں کو زندہ کر دیتے ہوں اور جانوروں میں پھونک مار کے مٹی کا جانور بنا کے اس کو اڑتا ہوا پرندہ کر دیتے ہوں، کوڑی کو صحت دے دیتے ہوں، بچپن یعنی پیدائشی نابینے کو اگر وہ
بنائی اللہ کے حکم سے بحال کر دیتے ہوں، یہ سارا کچھ کر لینے سے وہ خدا نہیں بن جاتے، کیونکہ وہ رسول ہی تھے، اس سے پہلے بہت سارے رسول گزر چکے، اور جو بھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب معجزہ کرتے تھے تو ساتھ کہتے تھے کہ باذن اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑا ہو، اور جو بھی معجزے انبیاء کو دیے گئے وہ اس پر قائم تھے، اور ان معجزوں کے اندر یہ ایک چیز بہت کلیئر تھی کہ جب اللہ کا حکم نہیں ہوتا تھا تو وہ معجزے نہیں چلتے تھے، وہ معجزے اسی وقت کام آتے تھے جب اللہ تعالیٰ اس کے لیے انسٹرکشن دیتے تھے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے ہی ہوتے تھے، تو اس سے کوئی سٹیٹس چینج نہیں ہو جاتا۔ وَأُمُّهُ صِدِّیقَہ، اور ان کی جو ماں تھیں وہ صدیقہ تھیں۔ صدیق ویسے ایک سٹیٹس بھی ہے، جو اسلام میں ایک آیت ہم نے پیچھے پڑھی تھی کہ وہ لوگ جو دین پر عمل کریں گے، اللہ رسول کی باتیں مانیں گے، اطاعت کریں گے، تو ان کو یہ ہوگا کہ پھر ان کو قیامت والے دن جنت میں ان لوگوں کی میت ملے گی، ان کا ساتھ ملے گا، نبیوں کا، صدیقوں کا، شہیدوں کا اور صالحین کا۔ تو چار ایک طرح سے درجے ہو گئے۔ نبی تو ایسا درجہ ہے جو اللہ تعالیٰ خود ہی دیتا ہے، نبی تو کوئی بن نہیں سکتا ایفرٹ کر کے، لیکن صدیق پھر جو باقی کے درجات ہیں ان میں سب سے بڑا ہے۔ تو شاید یہاں کہنے کا مطلب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ حضرت مریم تھیں وہ صدیقہ تھیں، اس رتبے پہ فائز تھیں۔ اس کا ویسے مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ سچی تھی، راست باز تھیں، بہت زیادہ نیک تھیں، اور قرآن شریف میں دوسری جگہوں پر یہ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ جب فرشتہ آیا اس نے کہا کہ یا مریم ان اللہ اصطفاکی علی نساء العالم، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمام دنیا کی عورتوں مقابلے میں چن لیا ہے۔ تو بہت بڑا سٹیٹس ہے، بٹ سٹیٹس جو ہے وہ صدیقہ کا ہے۔ نبی کے سٹیٹس میں ایکچولی فرق یہ ہوتا ہے، یعنی نبی ایکچولی وہ نہیں ہوتا ضروری جس کے بعد وحی آ جائے، نبی وہ ہوتا ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، وحی آئی اور اس وحی میں یہ حکم ہوتا ہے کہ اب لوگوں کو دعوت دو اور ان کو کہو کہ میں نبی ہوں، میں تمہیں غیب کی خبریں صحیح صحیح بتا رہا ہوں۔ حضرت مریم نے جو غیب کی خبر ملی بھی لوگوں کو ایکچولی نہیں بتائی، اور جب ہم وہ واقعہ پڑھتے ہیں جب وہ آئیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد، اور لوگوں نے پوچھا کہ اے مریم تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا، تیری ماں تو ایسا نہیں تھی، تو یہ کیا کر کے لے آئی ہے، تو انہوں نے خود کچھ نہیں کہا بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی گود کے جو بچے تھے نوزائیدہ، وہ بولنا شروع ہو گئے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو یہاں یہ ذکر خاص ان کا اس لیے آیا ہے کیونکہ ان کو بھی عیسائیوں نے خدائی میں شریک کیا ہوا تھا۔ اب آج کل میں تھے انہوں نے ذرا سانس چینج کر کے حضرت مریم کی جگہ حضرت جبریل علیہ السلام کو ڈال لیا ہے۔ کانا یہ دو کے لیے، وہ دونوں یاکلانی، وہ کھاتے تھے الطعام، کھانا، یعنی جو دلیل دی گئی ہے، دلیل آپ دیکھیں کتنی سمپل اور کتنی انٹرسٹنگ ہے کہ وہ تو اللہ کے بندے تھے دونوں، اور اس کی دلیل کیا ہے، وہ کھانا کھاتے تھے، دیٹ از اٹ۔ کھانا کھانا ایک ایسا کام ہے جو بشریت کے ساتھ مخصوص ہے، بشر اگر نہیں ہوگا تو پھر وہ کھانا نہیں کھائے گا، خدا کے لیے ممکن نہیں کہ وہ کھانا کھائے، اور اس کی سادہ اور آسان وجہ یہ ہے کہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو ایک لقمہ جو آپ کے منہ میں جاتا ہے اس کے لیے زمین اور آسمان کی بے شمار عناصر ہیں جو کام کرتے ہیں۔ مثلاً اگر سورج نہ ہو تب کھانا نہیں کھا سکتے، اگر پانی نہ ہو تب بھی آپ کھانا نہیں کھا سکتے کیونکہ کھانا ملے گا ہی نہیں، فصل اگے گی نہیں جس کو آپ کھائیں گے۔ تو ایک لقمہ پیٹ میں ڈالنے کے لیے بے شمار چیزوں کی حاجت ہے، انسان حاجت مند ہے، انسان کھانا کھانے کا حاجت مند ہے، اس کو بھوک لگے گی، اگر وہ کھانا نہیں ملے گا تو مر جائے گا۔ خدا تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کو کھانا نہ ملے وہ مر جائے، پلس اس کو بھوک لگے گی، اس کو کھانا چاہیے، تو اس کو کتنی ان گنت چیزوں کی خدمت اور ان کی ہیلپ چاہیے، ان کا محتاج ہے۔ تو اگر ایک انسان مثلا سورج کا محتاج ہے تو وہ سورج کا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ سمپل سی دلیل ہے۔ اور پھر اگر آپ کھانا کھاتے ہیں تو ذرا پھر کھانا ہضم بھی ہوتا ہے، پھر اس کے ساتھ اس کو ڈائجسٹ بھی کرنا پڑتا ہے، اور وہ پھر گندگی انسان کے جسم سے باہر بھی نکلتی ہے۔ یہ ساری چیزیں خدا کے ساتھ ایسوسیٹ ہو ہی نہیں سکتی، امپاسبل ہے۔ انظر، دیکھو، کیفا، کیسے، نبین لہم، ہم واضح کرتے ہیں، ہم بیان کرتے ہیں ان کے لیے الآیاتی، اپنی آیتیں۔
یعنی ہم اپنی آیتیں کیسے کھول کھول کر ان کو بیان کر رہے ہیں. کتنی سمپل سی بات ہے، ایک 3 لفظوں کے اندر یہ چیز کرسٹل کلیئر ہو جاتی ہے کہ وہ خدائی میں شریک نہیں ہو سکتا ایسی کوئی بھی ہستی جو کھانا کھاتی ہو. ثم منظر، پھر دیکھو، انا یؤفکون، کہ وہ کہاں سے پھیرے جا رہے ہیں. مطلب یہ کہ ان کی مت کیسے ماری گئی ہے. بیسیکلی افا کا یا افیقو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اس کی جگہ سے، اس کے رخ سے پھیر دینا. ایک آدمی سیدھا جا رہا ہے، آپ نے اس کو پھیر دیا، تو پھر یہ جھوٹ گھڑنے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. جو واقعہ افک ہے وہ گھڑے ہوئے جھوٹ، بہتان کے لیے. تو یہ افیقو وہ پھیرتا ہے. اس کا جب پیسو وائز بنائیں گے تو بنے گا یو افیقو، وہ پھیرا جاتا ہے، اور پھر اس کی پلورل ہو جائے گی یو فکونا. یہ یو فکو ہوگا، یو فکو. تو یو فکونا جو ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ پھیرے جاتے ہیں. مطلب کہاں سے پھیرے جاتے ہیں، یعنی کون ہے جو ان کو کہاں سے پھیر کے کہاں لے جا رہا ہے، کیسے ان کی مت مانی گئی ہے. باماورا ترجمہ اس کا یہ ہے، کیسے وہ اونڈے ہوئے جاتے ہیں، کیسے وہ الٹے پھیرے جاتے ہیں. کہ اتنی سادہ بیسک کامن سینس کی بات ان کو سمجھ نہیں آتی. مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صدیقہ كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. نہیں ہے مسیح ابن مریم مگر ایک رسول. مسیح ابن مریم تو بس ایک رسول ہیں، گزر چکے ان سے پہلے بہت سے رسول، اور ان کی ماں صدیقہ تھیں، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. دیکھو کیسے ہم کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں ان کے لیے، ان کے سامنے اپنی آیتیں. پھر دیکھو یہ کیسے اونھے ہوئے جاتے ہیں. قل، کہہ دیجئے، کیا، تعبدون، کیا تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے مقابلے میں، ما لا یملکو، جو نہیں اختیار رکھتے، لکم تمہارے لیے، ضرا ولا نفع، کسی نقصان کا اور نہ کسی نفع کا. واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ ہی تو ہے جو سمیع اور علیم ہے، سننے والا جاننے والا تو بس اللہ ہے. اس میں اگر آپ غور کریں تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات دو بیان کی گئی ہیں نا، اس کو سب مانتے ہیں کہ السمیع صرف اللہ ہے. یعنی دنیا میں اربوں انسان بیک وقت پکاریں کہ یا اللہ ہماری مدد فرما، وہ ان سب کی پکار کو سنتا ہے. یہ ہستی کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی ہستی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کے سامنے دنیا میں موجود تھے. سب عیسائیوں کو پتہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے اگر 6 لوگ اکٹھا بولنا شروع کر دیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے تھے کہ کون کیا بات کر رہا ہے. یہ ہستی کہ جو انسان پوری دنیا میں اکٹھا بولنا شروع کر دیں وہ سب کی سن سکے، وہ صرف اللہ کی ہستی ہے. العلیم بھی صرف اللہ کی ہستی ہے. اللہ ہی ہے جو سب کچھ جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. اچھا، اگر سب جاننے والا صرف اللہ ہے، سب کی فریاد سننے والا صرف اللہ ہے، تو کامن سینس کی بات ہے پھر سب کو نفع پہنچانے والا یا سب کو نقصان پہنچانے کی کیپیسٹی رکھنے والا صرف اللہ ہے، اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا. آپ کو ایک آدمی ملا، امیر آدمی، آپ نے اس سے مدد مانگی کہ میری مدد کر، تو بظاہر دنیاوی لحاظ سے شاید وہ آپ کی کو مدد کریں، لیکن اگر اس سے 7 ارب لوگ مدد مانگیں تو وہ کیسے کر سکتا؟ تو نہیں کر سکتا. اس کو تو پہنچیں گی نہیں ان کی ریکویسٹ. اس کو تو پتہ جائے بل گیٹ سے لوگ پیسے مانگنا شروع کر دیں، نہ اس کے پاس ہیں پیسے کہ ان کو دے سکے. تو ایکچولی کسی کے اختیار میں صحیح معنوں میں نفع پہنچانے اور صحیح معنوں میں نقصان دینے کی تو کیپیسٹی ہے ہی نہیں، کس میں اختیار ہے ہی نہیں. مکمل اختیار جس کو کہتے ہیں وہ تو اللہ ہی کے پاس ہے. یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جائیں اور ایک امیر آدمی سے پیسے مانگیں اور آپ کی ہیلپ کر دے، اور ہو سکتا ہے نہ کرے، ہو سکتا ہے وہ یعنی کرنا چاہتا ہو پھر بھی نہ کر سکے. کیوں؟ آپ سمجھیں وہ بڑا امیر ہے، ایکچولی وہ بینکرپٹ ہو. آپ سمجھیں وہ آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے اور وہ کرنا چاہے اسی وقت وہ فوت ہو جائے، اس کو فالوج ہو جائے، اس کو ہارٹ اٹیک ہو جائے، تو آپ کی ہیلپ میں جائے اس کو اپنی جان کے لالے پڑ جائے. دنیا میں کوئی ہستی ہو وہ کلی اختیار نہیں رکھتی. جب کلی اختیار نہیں رکھتی تو آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے جو کلی اختیار رکھتا ہے، تو آپ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مدد کیسے مانگ سکتے ہیں؟
ہاؤ کین یو آسک سمون؟ دنیا میں آپ کسی سے کہتے ہیں کہ یار میں آپ ڈوب رہے ہیں یار ہیلپ ہیلپ ہیلپ، تو آپ وہ اس کے اندر یہ بیسک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ شاید بچا لے شاید نہ بچائے، اور شاید بچا سکتا ہے اور شاید نہیں بچا. آپ کی ہیلپ کہہ رہے ہیں تو پتہ نہیں اس کو سوئمنگ آتی کہ نہیں آتی، آپ کو نکال سکتا ہے کہ نہیں نکال سکتا. تو وہ اسباب کے ذریعے سے تو کسی کی مدد مانگنے میں ٹھیک ہے آپ ٹرائی کرتے ہیں، وہ اس میں انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ شاید آپ کی ہیلپ کر سکے شاید نہ کر سکے. جب آپ اسباب کے بغیر کسی سے مدد مانگتے ہیں، جو عیسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگتے ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تو ان کی پکار جاتی ہی نہیں، کیونکہ وہ تو السمیع ہے ہی نہیں. یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت پاس کو فرشتے موجود ہوں تو وہ بات سن لیں، بٹ عیسیٰ علیہ السلام تو بات نہیں سن سکتے. وہ زندہ جب تھے تو اس وقت یا دنیا میں موجود تھے تو اس وقت تو سن نہیں سکتے تھے. اب آسمان پہ پہنچ کے ان کو کیسے پہنچے گی وہ آواز؟ وہ صرف ایک ہی ہستی ہے جو سب کی سنتی ہے، ایک ہی ہستی ہے جو سب کچھ جانتی ہے. تو اگر وہ ایک ہی ہستی ہے تو اسی ایک ہی ہستی کی عبادت کرو گے نا، اس ایک ہستی کے علاوہ کسی اور سے کیسے عبادت کر سکتے ہو اور کیسے مدد مانگ سکتے ہو؟ قل اتعبدون من دون اللہ ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم. کہہ دیجئے کیا تم اللہ کے سوا اس چیز کی بندگی کرتے ہو جو تمہیں کوئی اختیار نہیں رکھتی نقصان پر اور نہ نفع پر، یعنی تمہیں نقصان پہنچانے پر اور نفع پہنچانے پر کوئی اختیار نہیں رکھتی، اور اللہ ہی تو ہے جو سب سننے والا ہے اور جاننے والا ہے.